اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لؤلؤ والمرجان فی نقول مہدی موعود علیہ السلام سے چند نقلیات۔ چونکہ یہ مہینہ جو ہے حج کا مہینہ ہے اور کئی مہدوی بھائی بہن بزرگ لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اسی مناسبت سے چند نقلیات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو حج کے متعلق جو فرامین آئے ہوئے ہیں اور جو تعلیمات ہیں شریعت اور طریقت کی، اس کی کچھ جھلکیاں، تاکہ ہم کو مقصد جو حج کا ہے اس سے ہم کو واقفیت حاصل ہو جائے اور ہمارا ارادہ، ہماری نیت جو ہے اس میں تھوڑا سا درست ہو جائے، تو حج کرنے کا مزہ کچھ اور رہتا اگر بات ہمارے کو سمجھ میں آ گئی تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید میں حج کا ارشاد فرمایا ہے، لفظ حج جو ہے اس کے لغوی معنی، ڈکشنری معنی اور اسلامی اصطلاحی معنی، یہ دو جاننا ضروری ہے۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا، وہ اس کے اوپر لفظ حج فٹ ہوتا ہے۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی طرف یا کسی چیز پر بار بار گھومنا، اس کی طرف جانا، تعظیم کے لیے اس کے واسطے لفظ حج استعمال ہوتا ہے۔ ڈکشنری معنی بول رہا ہوں۔ اب اسلامی ٹرمینالوجی میں، اصطلاحی معنی میں حج کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتا ہے مخصوص ایام میں، وہ گنتی کے مہینوں میں، اور جو افعال قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ افعال کرتا ہے، اس کے اوپر حج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنے کے، قصد کرنے کے، اور اسلامی ٹرمینالوجی میں اصطلاحی معنی ہے یہ حج کے مہینے میں آپ جانا، مینا، عرفات، مزدلفہ، کنکریاں مارنا، قربانی دینے، تمام افعال جو ہے نا، اس کے اوپر لفظ حج فٹ ہوتا ہے۔ تو بندہ جب حج کے واسطے نکلتا ہے، چند اس کے فرائض ہوتے ہیں جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، چند واجبات ہوتے ہیں جس کو ترک کرنے سے دم لازم ہو جاتا، قربانی لازم ہو جاتی، چند سنتیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو عمل کرنا مقبولیت خداوندی میں بہت اچھا آپ کو فائدہ دیتا ہے، حضور سے محبت کی دلیل ہوتی ہے سنتوں پر عمل کرنا۔ تو یہ فرائض میں تقسیم ہے، واجبات میں تقسیم ہے اور سنتوں میں تقسیم ہوتا ہے حج۔ تو اس کا جو ہے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں طواف کرتے وقت، وہ دعائیں بھی کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کتابوں میں آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن جو باطنی معنی ہے، جو حقیقت حج ہے، یہ کون بتانا؟ اس کے واسطے مرشد کامل کی صحبت لازمی ہوتی ہے، اس کے واسطے پیر کامل سے پوچھنا، حج کو جانے سے پہلے ان سے اجازت لینا، حج کی حقیقت کو جاننا، ماننا، پہچاننا، جب جا کے بندے کا حج صحیح معنوں میں قبول ہوتا ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب حج کے واسطے جا رہے تھے، پورٹ پہ، سی پورٹ پہ جب پہنچے تو میرا مہدی موعود علیہ السلام، عاشقوں کا قافلہ، اللہ کو چاہنے والوں کا قافلہ، اللہ کو پہچاننے والوں کا قافلہ، نقل جو 335ویں نقل لؤلؤ والمرجان کی ہے، پیج نمبر 374 ہے، باب نمبر 10 ہے حج کے بیان میں، مہدی موعود علیہ السلام نے بیجاپور سے دابول بندر گئے، وہاں دیکھا کہ لوگ جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، اسی وقت آپ نے یہ بیتیں پڑھی، اشعار پڑھے، اے قوم بحج رفتہ کجاہد کجاہد، معشوق ہمی جہاز بیاید بیاید، آنا کی طلبگار خداہد خداہد، حاجت بطلب نیست نیاید نیاید۔ مہدی موعود علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اے حج کو جانے والی قوم، کہاں ہو، کیا ہو، کہاں ہو؟ معشوق تو یہاں ہے،
اپنی ذات کی طرف میرا مہدی موعود اشارہ کرتے فرما رہے ہیں معشوق تو یہی ہے، یہاں آؤ یہاں آؤ۔ وہاں کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کہاں ہے؟ یہ اسلامی اصول ہے۔ وہ اللہ کا گھر تو بیت اللہ کہتے ہیں، اصول اللہ گھر میں قید نہیں ہے۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ والوں کے پاس ہے۔ تو اللہ بیت اللہ کو جانے سے اللہ نہیں مل جاتا، اللہ والوں کے ساتھ بیت اللہ کو جانے سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا معشوق تو یہی ہے، یہاں آؤ یہاں آؤ۔ جو لوگ خدا کے طالب ہیں چلے آؤ چلے آؤ، جن کو خدا کی طلب نہیں مت آؤ مت آؤ۔ تو کنڈیشن ہے، جس کو خدا کی طلب ہے یہاں آؤ یہاں آؤ، جس کو خدا کی طلب نہیں ہے مت آؤ مت آؤ۔ یعنی میرا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ جس کو خدا تعالیٰ چاہتے ہو، جو کوئی خدا تعالیٰ کو چاہتا ہے حاصل کریں، تو اس کو کہاں آنا ہے؟ اللہ کے خلیفوں کے پاس آنا ہے۔ اس کو کہاں آنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے۔ اس کو کہاں آنا ہے؟ میرا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آنا ہے۔ تو آج لازمی ہے، چونکہ ہمارے اب اس جماعت میں ایک بھائی ہمارے حج کو جو ہے جا رہے ہیں، ان کی تفہیم کے واسطے، ان کو فائدہ ہو جانے کے واسطے یہ چند نقلیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی جو ہے تمام لوگوں کو حج سے جو ہے مشرف فرمائے۔ اگلی نقل امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میرا مہدی موعود علیہ السلام عدن کے مقام پر پہنچے، 3 دن قیام فرمایا، پھر جہاز پر سوار ہوئے۔ جب احرام باندھنے کا ایک مقام ہوتا، میقات کہتے ہیں، احرام باندھنے کے مقام پر پہنچے، احرام باندھ کر فرمایا ہم نے احرام باندھ لیا ہے، چاہے کوئی ہم کو حاجی کہے یا کوئی ہم کو غازی کہے۔ یعنی معلوم کیا ہو رہا ہے کہ حاجی اور غازی کس کو کہتے ہیں؟ جنگ میں لڑ کر آنے والا، جیت کر آنے والے کو جو ہے غازی کہا جاتا ہے، اور حاجی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف حج کو جو جا رہا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سیدھے سادے کیفیت میں، سیدھا سادہ معاملہ رکھتے ہوئے حج کو جا رہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے اس کے نیچے اس کی شرح لکھی ہوئی معلوم ہو جائے گا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب حج کو گئے، جب وہاں پر گئے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے ہے میرا مہدی موعود علیہ السلام، آپ کے صحابی شاہ نظام دریاوات شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جو پہلے آلریڈی حج کر چکے تھے۔ شاہ نظام رضی اللہ علیہ السلام سے ملنے سے پہلے حج کر چکے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا اے میاں نظام کیا دیکھتے ہو؟ شاہ نظام رضی اللہ نے فرمایا میرا جی اس سے قبل لاسٹ ٹائم میں جب حج کو آیا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا تھا، آج کعبۃ اللہ کے ساتھ کعبے والے خدا کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک اور نقل نے پوچھا تو شاہ نظام نے فرمایا میرا جی میں دیکھ رہا ہوں کعبہ آپ کا طواف کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی عبادت کرو اس گھر کے مالک کی۔ تو تمام اربوں خربوں لوگ آتے اور گھر کا طواف کرتے۔ گھر کو موقع نہ ملا کہ کوئی ایسا آ جائے جس کا میں طواف کر لوں، تو میرا مہدی موعود گئے، گھر کو موقع مل گیا مہدی موعود کا طواف کر لوں تاکہ میرا بھی حج ہو جائے۔ تو بیت اللہ کا بھی حج مہدی کے صدقے سے ہو گیا۔ یہ نقل ہے میرا مہدی موعود کی، بیت اللہ حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا میرا مہدی موعود علیہ السلام کا۔ اب اس کے نیچے آپ شرح اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایسے کئی اولیاء اللہ ہے جن کے واسطے بیت اللہ، اللہ کا گھر اپنی جگہ چھوڑ کے استقبال کے واسطے چلے گیا۔ ابراہیم ادم کے واسطے، رابعہ بصری کے واسطے، یہ سب مہدی علیہ السلام سے پہلے کے اولیاء اللہ ہے۔ تو کعبہ اپنی جگہ بدل کے، جگہ چھوڑ کے کہیں جانا بھی اسلام میں پاسبل ہے، جو آلریڈی ہوا ہے۔ یہ واقعہ، یہ معاملات پہلے پیش آ چکے ہیں۔ اگلی نقل میرا مہدی موعود علیہ السلام کی جو حج کے متعلق ہے، ویسے ایسے کئی نقلیات ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے فرامین ہیں اس میں سے چند جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ شریعت میں احرام باندھ لیتے ہیں، شریعت میں طواف کر لیتے ہیں، شریعت میں عرفات میں قیام کر لیتے ہیں، شریعت میں مزدلفہ میں رات گزار لیتے ہیں، شریعت میں کنکریاں مار لیتے ہیں، قربانی دے سب کر لیتے ہیں،
لیکن اس کا باطنی معنی کیا ہے، اس کے رموز کیا ہے، وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ایک ولی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک مرید آ کر کہتے ہیں کہ میں حج کو جا کر آیا، تو حضرت سوال کرتے ہیں آپ سے، آپ کے مرید سے جو ہے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے کیا، جب تم اپنے گھر سے جدا ہوئے تو کیا تم نے اپنے تمام گناہوں کو بھی خود سے جدا کر دیا تھا؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں نے تو یہ خیال بھی نہیں کیا۔ تو پہلا معاملہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اپنے گھر سے جدا ہو رہے، حج کو واسطے جا رہے ہیں، اپنے تمام یہ گناہوں سے بھی جدا ہونا ہے ہمارا۔ پہلا تصور جو آنا ہے ہمارے کو، یہ آنا ہے کہ ہم جب حج کو جا رہے ہیں، ہمیں اپنے پرانے بیکار افعال، گناہ گاری کے افعال سے ہمارے کو جدا ہو جانا ہے۔ مرید نے کہا میں نے تو یہ خیال نہیں کیا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جب تم میقات پر پہنچے، احرام باندھنے کی جگہ پر، میقات پر پہنچ کر اپنے عام لباس اتارے اور احرام باندھا، تو کیا تم نے اپنے نفسانی خواہشات اور انسانی عیوب کو بھی خود سے اتار پھینکا؟ انہوں نے کہا نہیں پھینکا۔ یعنی احرام باندھتے وقت مجھے تصور بھی نہیں تھا یہ کہ یہ بھی تصور کرنا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا، تصوف میں تصور کیا ہے احرام باندھنے کا؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ احرام باندھے تو اپنی نفسانی خواہشات، انسانی عیوب اور خواہشات کو پھینک دے، اتار دے۔ جیسا کہ بندہ کپڑے اتار کر احرام باندھتا ہے، ویسے ہی پورے چیزاں، پورے عیب اور خواہشات کو بھی اتار پھینکے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جب تم نے میدان عرفات میں کھڑے ہوئے تو کیا تمہیں ایسا لگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا، کچھ کشف بھی حاصل ہوا؟ مرید نے کہا مجھے نہیں حاصل ہوا۔ تو نے فرمایا تو تم پھر تم عرفات میں ٹھہرے ہی نہیں۔ معلوم کیا ہو رہا، عرفات میں قیام کرے، اللہ کا کشف حاصل ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ایسی کیفیت ہم میں پیدا ہو جانا، یہ اولیاء اللہ کے پاس حج ہے۔ ہمارے میں وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر جب تم مزدلفہ گئے، کنکریاں چنے، تو کیا تم نے اپنے دل سے نفسانی خواہشات کو چن کر باہر نکال دیا اور انہیں ترک کرنے کا پکا ارادہ کیا تھا؟ کہا نہیں، میں تو صرف کنکریاں چنا شیطان کو کنکریاں مارنے کے واسطے۔ تو حضرت نے فرمایا تو پھر تم مزدلفہ گئے ہی نہیں۔ مزدلفہ جانا ہی اس وجہ سے ہے کہ جو بھی غلطیاں خواہشات اس کو چنو اور دل سے نکال پھینکو۔ کیوں چن رہے ہیں ہم؟ چن رہے ہیں کیوں؟ دیکھو، جب کنکریاں چنتا بندہ تو اس میں بھی خواہش ہوتی ہے اس کو، ارے وہ اچھا دکھ رہا، وہ بڑا ہے، وہ قریب ہے، کئی چیزیں خواہش داخل ہو جاتی وہاں بھی۔ لمسم ایسا نہیں اٹھاتا انہیں، اچھے سے اچھا اٹھاتا۔ تو نفس بھی، جو دل میں خواہشات بھی ہوتی، جو سب سے پسندیدہ خواہش ہوتی، شام میں دسترخوان پہ بریانی میٹھا صوبے، جو سب سے زیادہ پسند پہلے وہ چن کے کھاتا انہیں، تو نفس پہ وہاں پہ بھی عمل کرتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کنکریاں چنتے ویسے ہی اپنے نفسانی خواہشات کو بھی چننا، پکڑ لینا اور دل سے نکال کر پھینک دینا۔ پھر فرمایا جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو کیا تم نے طواف کے دوران تجلیات الہی کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ بھی کیا؟ کہا نہیں کیا۔ کہا تمہارا طواف ہی نہیں ہوا پھر۔ تو طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمارے کو ہونا تو وہ حقیقت کا حج ہے۔ کہا انہوں نے کہ ہم نے جو ہے دیدار بھی نہیں ہوا۔ صفا و مروہ کے دوران تم نے جو ہے درمیان میں تم نے جو ہے صحیح کی، دوڑ لگائے، کیا تم کو صفا سے صفائی حاصل ہوئی، مروہ سے مروت اور فضیلت حاصل ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم نے دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑ بھی نہیں لگائی۔ پھر آخری سوال آپ نے کیا کہ مینا میں قربانی کی، جب تم نے قربانی کی تو کیا خدا کی رضا کے لیے اپنی انا، خود غرضی، دنیاوی خواہشات کی بھی قربانی دی؟ کہا نہیں دی۔ کہا تمہاری قربانی بھی نہیں ہوئی۔ جب تم شیطان کو کنکریاں مارے تو کیا تم جو کنکریاں مارے اپنے نفسانی اندھیروں سے، جہالت سے،
بری صحبتوں پر بھی کنکریاں مارے یا نہیں مارے؟ کہا وہ بھی ہمیں خیال نہیں تھا. کہا تم نے کنکریاں بھی نہیں ماری مینار، تم نے کچھ عمل نہیں کیا. یہ تصوف کا حج ہے. ہر ایک فعل کے پیچھے ایک تصور ہے. تصوف میں یہ تصورات ہیں جو ہم لازم ہے ہم کو یہ خیال کرتے ہوئے حج کرنا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم حج کو جانا. اور چند پریکاشنز ہے. آج 2026 میں جو ہمارے مہدوی بھائی بہن بزرگ لوگ جو بھی حج کو جا رہے ہیں، چند پریکاشنری چیزیں رہتے جو لازم فرائض سے ہیں، جس کو لازم اور جس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، ہم کو اللہ کے واسطے حج کو جانا ہے، خدا تعالیٰ کی تجلی دیدار حاصل کرنے حج کو جانا ہے ہمارا. دوسری چیز، حج کے افعال میں ہم خاتمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام دونوں کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہونا، ذری بھی خلاف ورزی نہیں ہونا. جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے حج میں وہ پورے کرنا، اور جو مہدی موعود علیہ السلام بتائے ہیں وہ بھی پورے کرنا، اور وہاں پہ نظروں کی حفاظت کرنا. وہاں سے آتے وقت سونا چاندی شاپنگوں کے ڈھیر انبار اٹھا کے نہیں لانا. سونا سستا ہو جاتا، سستا کیا جاتا تاکہ لوگ خریدیں، خوب خریدیں. بازاروں کے بازار لگتے حج ہو جانے کے بعد. وہاں پہ زیادہ جانا نہیں، زیادہ کھانے کی حرص میں نہیں جانا، رشتہ داروں سے ملنے کے واسطے حج کر کے جدہ وغیرہ پھرنا نہیں. جیسا گئے ویسی کیفیت جو ہے واپس آ جانا. ہم نے سنا ہمارے بزرگ مرشدین غالباً حضرت روشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، پورے لوگ حج سے آ رہے تھے، سب کی جو ہے چیکنگ ہو رہی تھی بمبئی وغیرہ میں. تو حضرت روشی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آئے، آپ کے پاس ایک مصلی اور جو وضو کے واسطے ایک لوٹا اور شاید ایک رومال وغیرہ بڑا کچھ ہے، دوسری کوئی چیز آپ کے ساتھ واپسی میں نہیں تھی. ہمارے مرشد ایسا حج کرے، 5 بیگوں کے بیگ بھر کے لاتے، 30 کلو بسنے تو ایکسٹینڈ کرا کے زیادہ لگیج کیا آپ فیس بھر کے لگیج لے کے آتے زیادہ. ایسا حج مت کرو، زندگی پوری آپ شاپنگ کرتے رہے. اب کیا اللہ کے گھر کو جا کے باطن کی شاپنگ نہیں کر کے دنیا کی شاپنگ کریں گے؟ وہاں پر بھی یہ چیز سے بچو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، میرا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، بدن ملانے منکران مہدی نماز نہ گزارے، گر گزارتا باشی باز بگردانی. میں اسلام نے فرمایا منکر مہدی کی اقتداء میں اس کی امامت میں نماز نہ پڑھو. اگر سہون بائی مسٹیک غلطی سے ادا کر لیے تھے کہیں پر، اس کا اعادہ کرو، ریپیٹ اٹ، کیونکہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی. تو چاہے بندہ حج میں ہو، کوئی بھی مقدس سے مقدس مقام پر ہو، مدینے میں ہو، کہیں بھی ہو، منکر مہدی کی اقتداء میں جماعت سے نماز ہوتی ہی نہیں. اس کی اقتداء میں بندے مہدوی کی نماز نہیں ہوتی، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، جمعہ ہو کوئی بھی نماز ہو. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. لوگوں کے دل میں سوال آتا حج کو جا کے اتنے بڑے مقام پر کیا میں جماعت چھوڑ دوں؟ تو یاد رکھو حج کے اصول جو ہیں وہ اصول میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہاں جا کے ان کی جماعت میں نماز پڑھو. ایک بھی کنڈیشن نہیں ہے ویسی. تو جب کنڈیشن نہیں ہے تو تم پریشان کیوں ہو؟ دنیا میں ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ میں جتنے سنی بریلوی ہے ان کا فتویٰ ہے، ریٹن بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے. فتویٰ دیا سنی بریلوی علماء نے کہ ہم بریلوی سنی جماعت تمام لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں حج کے دوران ہو کبھی بھی ہو، سنی جماعت کی نماز سنی جماعت ہی کی اقتداء میں ہوتی ہے، وہاں جا کے وہابیوں کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنا. تو کیا مہدوی اکیلے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ مہدوی جا کے نماز نہیں پڑھتا. ایسا نہیں ہے، اہل سنت بھی جا کے نماز نہیں پڑھتی، کوئی بھی جا کے اقتداء میں وہابیوں کی نماز نہیں پڑھتی. ہم اپنی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. آپ کے بھائی ہیں ان کے ساتھ پڑھو، آپ کے والد ہیں، دوست ہیں، کسی بھی ہے کوئی بھی ہے، ان کی جماعت بنا کے نماز پڑھو. اور ایک امپورٹنٹ چیز، حج کو جانے سے پہلے آپ چاہے عمرے کرتے، عمرے کا سب سے اچھا ٹائم فجر کی نماز گھر میں ہوٹل میں ادا کر لینا، جگہ میں بیٹھا طلوع آفتاب کے بعد نکلنا. کیوں؟ پورے لوگ واپس آتے رہتے عمرہ کر کے. ہم جب عمرے کے واسطے جانا، یا نہیں تو دوپہر میں اگر دھوپ زیادہ ہے تو عشاء کی نماز بغیر پڑھے، ان کی جب عشاء کی نماز ہو جاتی جب عمرے کے واسطے نکلنا.
عمرہ کرنا، عشاء بھی وہیں پڑھنا، اچھا رات میں عبادت کرنا، فجر کے ٹائم واپس آ جانا. یہ 2 اوقات 2-3 اوقات اچھے عمرہ کرنے کے واسطے. عمرہ کے اصول کیا ہے؟ کتابیں پڑھ لیجئے. پھر جب آپ کو حج کو لے کر جاتے 8 یا 7 تاریخ کو ذوالحجہ کی مینا میں لے کے آتے، وہاں پہ 2 دن قیام رہتا، وہاں پہ اللہ اللہ کرنا رہتا آپ کو. وہاں سے جو ہے جب آپ کو عرفات کو لے کر جاتے، عرفات میں ظہر پڑھنا رہتا اور عصر پڑھنا رہتا، آپ کو 2 نمازیں پڑھنا رہتا، کھڑے رہ کے اللہ کی عبادت کرنا رہتا، اللہ کا ذکر کرنا رہتا، اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کے حضور ہوں، آخرت آ گئی، میدان محشر برپا ہو گئے، سب تصورات ہوتے تو پورے ادا کرنا. اپنی امامت میں، اپنے بھائی کی امامت میں نماز پڑھنا ہے آپ کو. ہو سکا تو پہاڑ کے قریب جا کر کھڑے رہ کر اللہ سے دعا کیجیے اور وہاں پہ گناہوں سے معافی چاہنا ہے اور یہ پکا یقین رکھنا ہے کہ میرے گناہ آج معاف ہو گئے ہیں الحمدللہ. یہ تصور اور یقین نہیں آئے تو حج نہیں ہوتا آپ کا. شک میں رہے تو آپ پکا یقین رکھنا کہ عرفات کا دن ہوا، اللہ نے میرے گناہ معاف فرما دیے. اور اگلا پیارا خاتمین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ظاہر کرنے والا ایک فعل ہے، ایک عمل ہے. کیا زندگی میں بندہ کبھی بھی نماز کو ڈیلے نہیں کر سکتا، لیکن مزدلفہ جب عرفات سے نکل کے مزدلفہ جاتا ہے، مغرب کا ٹائم ختم ہونے پہ آ جاتا ہے، وہاں پہ جا کر بندے کو جو ہے مغرب کی نماز پڑھنا ہے. وقت ہو گیا تو بے چینی بے قراری نہیں کرنا. مزدلفہ میں جا کے لیٹ مغرب پڑھنا ہے، پھر عشاء پڑھنا ہے آپ کو. کیوں؟ میرے نبی نے ویسا عمل کیا تھا، اللہ کو پسند آیا تھا. ٹائم نکل گیا تو نکل گیا، وہاں جا کے مزدلفہ میں نماز پڑھنا ہے آپ کو، وہاں پر رات گزارنا ہے آپ کو، سونا ہے آپ کو، اور وہاں سے کنکرے لے کے جمع کر کے آپ کو نکلنا ہے. 10 تاریخ صبح لگ جاتی، جا کے سیدھا کنکریاں مارنا ہے شیطان کو، مار کے آ کر ویٹ کرنا. آپ کی قربانی جب ہو گئی، جب معلوم ہو گیا آپ سے کیسے بھی معلوم ہو گیا، جب آپ کو جو ہے سر منڈوانا ہے اور احرام نکالنا ہے، پانی نہانا ہے، جو بھی کرنا ہے، پھر کپڑے آپ کے نارمل سادے کپڑے پہن کے 10 11 12 تاریخ ٹائم ہے آپ کو جا کے جو ہے طواف کرنا ہے آپ کو. جب جا کے آپ کا حج کے بڑے بڑے چیزیں تکمیل کو پہنچتے. عید کے دن پہلے دن 10 تاریخ کو چلے جانا طواف کو. لوگ خیال میں رہتے کہ بھائی 10 تاریخ کے دن بہت پبلک رہتی، ہجوم زیادہ رہتا. ہم بھی وہی خیال میں تھے، لیکن ہم سوچے سب یہ خیال میں ہیں نہیں آنے والے ہیں، تو ہم یہ عزم کر کے 10 تاریخ ہی کو نکل گئے. الحمدللہ تعالیٰ نیچے سے جو ہے قریب کعبۃ اللہ کے نیچے رہ کر کے طواف کرنے کا موقع ملا. 10 تاریخ ہی کے دن جو ہے چلے جائیے، کیونکہ اکثر لوگ نہیں آتے اس دن، ڈرتے پبلک زیادہ رہتی، وہ ہمت کریے چلے جائیے. اور ہو سکا تو مغرب عصر مغرب مینا میں پڑھ کے چاہیے. وہاں سے جانا سب سے ٹف رہتا اس دن، وہ ٹف رہتا، واک کرنا، پبلک زیادہ رہتی، ہجوم رہتا. جا کے واپس پھر مینا کو آ جانا رہتا آپ کو. پھر 11 12 کو رہ کے کنکریاں مارنا رہتا. پھر 13 تاریخ کو 13 کو نا 13 تاریخ کو جو ہے کنکریاں مار کے نکلنا رہتا آپ کو واپس. چاہے تو آپ اس کے بعد جو ہے اپنے ہوٹل کی طرف جا سکتے. تو چند چیزیں تھے ہمارے خاص اگر بندے کی لیے مالک ارادات خلیفہ روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہے جو ذہن میں رکھنا ہے. حضرت خلیفہ روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کو گئے تھے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کیے تھے. اللہ سے ہمارے بزرگ اللہ کو دیکھنے والے بندگی میں شاہ عمر صدیق رضی اللہ کے ماموں آپ دعا کرتے، پروردگار بندے ارادات اور تیرے درمیان سے ارادات کو اٹھا لے، میں پڑھا نہ رہے، خود ہی نہ رہے، میں رہوں ہی نہ، تو ہی تو رہ جائے، تو ہی تو رہ جائے، تو ہی تو رہ جائے. اللہ تو ہی تو رہنا. تو آپ وہی دعا کرو. کعبۃ اللہ کو پکڑنے کا موقع مل گیا، یہ دعا کرو کیسا بھی، پروردگار میرے اور تیرے درمیان میں سے اپنا نام لے کے وہ میرے کو اٹھا لے، کوئی نہ رہے، بس تو ہی تو رہے پروردگار. روح بھی تو، دل بھی تو، جسم بھی تو، بال بال تو، سب تو ہو جائے، اللہ ہی اللہ ہو جائے. تو اس طریقے سے جو ہے جو بھی ہمارے بھائیاں جا رہے ہیں، کیونکہ کئی لوگ مشیر آباد سے، چند پٹل سے، گجرات سے سب لوگ جا رہے ہیں. یہ آڈیو اگر کسی کے پاس پہنچا تو پورے تصور کے ساتھ جائیے. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ حج کو جانا ہے تو جو ہے مرشد کے ساتھ جانے کی کوشش کر لینا. اگر نہیں ہو سکا تو فقراء کے ساتھ جانے کی کوشش کر لینا. نہیں ہو سکا تو جیسا اللہ لے کے گیا ویسا جو اللہ کی مرضی لے کے چلے جانا. والدہ ہے تو والدہ کو لے جانے کی کوشش کرنا. اگر شادی شدہ ہے تو والدہ کو لے جانے کی جو کوشش کرنا. جیسا بھی اللہ استطاعت دیا ویسا چلے جانا. شاہ قاسم علیہ رحمہ لکھے ہیں فقراء کے واسطے اہل و عیال کو حج کو لے کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے. جو فقیر ہو جاتا اس کو اہل و عیال کو لے کے جانا ایک ساتھ حج کو بہت مشکل ہوتا.
لیکن جو قاسمین ہیں انہوں جو اپنے بیوی کو والدہ کو ایک ساتھ اگر لے جا سکتے ہیں تو ایک ساتھ لے کر چلے جانا. حضور کے زمانے میں جو ایک صحابی آئے تھے تو حضور نے پوچھا آپ کی زوجہ کہاں ہے؟ فرمایا ان کو نہیں لایا. تو فرمایا کہ ان کو لے کر آ کر جو حج کرنا تھا آپ. تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اپنے بیوی کو والدہ کو ایسے لوگوں کو جو لے کے چلے جانا, جوانی میں حج کرنا, پوری مشقت کے ساتھ حج کرنا. حج کے ایام 5 دن جو رہے تھے میلے کچیلے ہونے میں اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند ہے. آئینے میں مت دیکھو اپنے آپ کو, فون اٹھا کے سیلفیوں میں مت دیکھو کیسا دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں, نہیں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو میلا کچیلا حاجی بہت پسند آتا ہے. جو میلا ہو جاتا مشقت محنت کر کے دھول میں لطف ہو جاتا اس کو بہت پسند آتا اللہ تعالیٰ کو. ویسا حاجی ویسا ہو جانا ہے آپ, پوری مشقت کرنا حاجی. نظر پہ کنٹرول, فون نہیں لینا, فون دور رکھ دینا, جب ضرورت پڑی جب بھی تو اس کو جو استعمال. فوٹو لینے سے بچیے اللہ کے واسطے. جتنے بھی لوگ حج کو جا رہے ہیں سیلفیاں لیتے لوگ, ویڈیو بناتے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ فوٹو لینا حرام ہے, ویڈیو لینا حرام ہے, لیکن بعضوں نے صرف دینی ضرورت کے واسطے اس کی اجازت دی ہے. لیکن یہ سیلفیاں لینا, فیملی فوٹوز لینا, یادگار کے واسطے لینا, یہ سب چیزیں نہیں کرنا. پورے 15 دن سے لے کے 40 دن سے جتنے بھی دن آپ پرائیویٹ ہو گورنمنٹ سے جتنے بھی دن حج میں رہتے آپ کوشش کریں کہ ایک بھی آپ کی فوٹو نہ رہے. ہم بھی 39 ڈیز قریب حج میں تھے, ایک بھی فوٹو نہیں لی اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے چاہا کہ یادگار ہماری ہو ہی نہ, ہمارے ذہن میں رہنا ہی نہیں, اللہ ہی اللہ رہ جانا. ہم آپ کو وہ بھی یاد نہیں رہنا, ارے یہ وقت تھا ہم حج چکے تھے, ارے دیکھو ہماری فوٹو, ہم دوستاں فوٹو لیے ہیں, تصویریں لیے, لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کے تصویر پڑھ کے. یہ کوئی بڑی بات نہیں, بڑی چیز نہیں کر رہے آپ اس میں غلطی کر دے رہے ہیں. آپ ویڈیو لے رہے ہیں جا کے اللہ کے گھر کے سامنے. چند سال پہلے سعودی گورنمنٹ بین بھی کر دی تھی وہاں فوٹو لینا. اب کیسا ہے پتہ نہیں. تو بندے کی گزارش ہے تمام مہدوی بھائیوں سے کہ وہاں پہ فوٹوز وغیرہ مت لیجیے, ویڈیوز وغیرہ مت لیجیے, نظر پہ کنٹرول رکھیے, شاپنگ وغیرہ سے بچیے. غیر ضروری کھانے کے واسطے دور البیک فلاں یہ وہ کھانے دور مت کریے. رشتہ داروں سے ملنے کے واسطے زیادہ مت کریے. شاپنگ کر کے بیگاں بھر کے ہندوستان میں مت لائیے. سونا چاندی وغیرہ کے شاپنگوں سے بچیے. اللہ کے واسطے حج کریے. تصورات پورے اپنے مرشد سے معلوم کر لیجیے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی کیفیت ہوتی وہ جستجو میں, اور جب مدینہ جاتے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے ویسا ضد کریے حضور کے دیدار کے واسطے, حضور کے جو ہے چہرے کی تجلی کے واسطے, حضور کی جو ہے نظر رحمت نظر کرم پڑھنے کے واسطے وہاں پہ جو ہے زیارت کیجیے, حضور کی درود بھیجیے. اتنا بڑا مقام ہے وہ, اتنا بڑا مقام ہے جہاں پہ بڑے بڑے اولیاء اللہ دم بخود رہ جاتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے مدینہ منورہ, اتنا بڑا مقام ہے. اللہ اگر وہاں پہ لے کے گیا حج کے بعد حج سے پہلے جیسا بھی وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کی معافی کے واسطے, حضور کے دیدار کے واسطے, اللہ کے دیدار کے واسطے, تمام کے واسطے جو ہے دعا کریے. جو بھی لوگ حج کو جا رہے ہیں تمام مسلمان میڈیم کو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو, آج کل لوگوں دعا ایسا کراتے کہ دعا کرو امن رہنا, لڑائی جھگڑے کم ہو جانا, فلاں یہ دعا کراتے. اصل دعا یہ ہے کہ وہاں جا کے اپنے مہدوی بھائیوں کو ایمان کی دعا کرنا, اللہ کے دیدار کی دعا کرنا, دنیا سے دوری کی دعا کرنا, ایمان کی حفاظت کی دعا کرنا. پروردگار میرے پورے مہدوی بھائیوں بہنوں کو صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ مہدی موت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پورے مہدوی بھائیوں بہنوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دے, فیض ولایت مقید محمدیہ عطا فرما دے. ایمان پہ رکھ, ایمان پہ مار, ایمان پہ اٹھا. پروردگار صحت عطا فرما, ایمان عطا فرما, علم عطا فرما, عمل عطا فرما. ایسی جو ہے دعا کرے وہاں پہ جا کے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما, ایمان پہ رکھے, ایمان پہ مارے, ایمان پہ اٹھائے. اور جو بھی لوگ حج کو جا رہے ہیں تمام اللہ تعالیٰ تمام حج قبول فرمائے. آمین.